कुश قصہ نمبر 23 بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹروں کا قافلہ 9 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 3 طاقتور قلی اور ایک گائیڈ بھی شامل تھا۔ یہ قافلہ افریقہ کے جنگلوں میں سفر کر رہا تھا۔ راستہ پیچیدہ تھا، جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں حائل ہو رہی تھیں، لمبے لمبے درخت تھے۔ جنگل سے کہیں بندروں اور کہیں مختلف پرندوں اور دیگر حیوانات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قافلے کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن کی خواہش تھی کہ وہ مغرب سے پہلے کارو بستی پہنچ جائیں۔ وہاں انہیں دعوت دین کا فریضہ بھی انجام دینا تھا اور لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت بھی مہیا کرنی تھی۔ کارو بستی تک کوئی سڑک نہیں جاتی تھی۔ دائیں بائیں پہاڑ ان کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ ان کا رہنما ایک لمبا نیزہ لیے آگے چل رہا تھا۔ قلیوں نے ادویات اور دوسرا سامان اٹھا رکھا تھا۔ یہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ جنگلوں میں سفر کرنا اور سامان اٹھا کر چلنا ان کے معمول کا حصہ تھا۔ اچانک ڈاکٹر عبد الرحمن نے اپنے مترجم کونا سے سرگوشی کی، ہمیں مزید کتنا چلنا ہوگا؟ کونا نے اپنے سانس درست کرتے ہوئے کہا کہ تھوڑا سا صبر اور کر لیں، ہم خاصا فاصلہ طے کر آئے ہیں، اب منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ غرض قافلے کے افراد کبھی رکتے کبھی چلتے، گاہے دم لیتے، آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔ ان کے چہروں سے تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ قافلے کے مترجم کونا کو کچھ ہی عرصے پہلے افریقی بخار نے آ دبوچا تھا، گو کہ وہ تندرست ہو چکا تھا مگر ابھی نقاہت باقی تھی۔ ایک گائیڈ نے زور سے نعرہ لگایا، وہ رہی ہماری منزل، وہ سامنے کارو بستی نظر آ رہی ہے۔ قافلے والے میں ہمت اور طاقت آ گئی، وہ اور تیزی سے آگے بڑھے، مگر جو وہ آگے بڑھتے گئے گاؤں دور ہوتا گیا۔ دراصل یہ سراب تھا جس کے وہ شکار ہوئے تھے۔ بہرحال ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد اسی سراب میں اس قافلے کے استقبال کے لیے اچانک 4 نوجوان نمودار ہوئے۔ انہوں نے افریقہ کی روایتی تلواریں، تیر اور نیزے تھام رکھے تھے۔ گائیڈ رک گئے، لمبے تڑنگے نوجوان آگے بڑھے۔ انہوں نے قافلے کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا اور بتایا کہ ہم آپ کو کارو قبیلے کی طرف سے خوش آمدید کہنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ کچھ سامان انہوں نے اٹھا لیا اور قافلہ بستی کی طرف چل دیا۔ جیسے جیسے وہ بستی کے قریب ہوتے گئے، بستی سے دم بدم ڈھول پیٹنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی اور ان کی رفتار کے ساتھ بلند ہوتی چلی گئی۔ وہ بستی کے پاس پہنچے۔ لکڑی کے ایک بڑے دروازے کے سامنے انہیں رکنا پڑا۔ گاؤں کے مکین اسی دروازے سے باہر جاتے اور اندر داخل ہوتے تھے۔ دروازہ کھلا، لوگوں نے قافلے کا زوردار استقبال کیا۔ ڈھول کی آواز اور بلند ہو گئی، اس میں گانے کی آواز بھی شامل تھی۔ قافلہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ نوجوانوں کا ایک گروہ حبشی رقص کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ درمیان میں ایک لمبا مضبوط بانس گڑا ہوا تھا، اس پر چمڑے کا ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی گئی۔ وہ لوگ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، ہا ہو ہا ہو ہا ہو، لا ہو لا ہو لا ہو، دم 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 دم، ہا ہو لا ہو لا ہو۔ بستی کے لوگوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کر لیے۔ وہ دائیں بائیں جھوم رہے تھے، ان میں عورتیں، بچے، نوجوان اور بوڑھے سبھی شامل تھے۔ ڈاکٹر اور ان کے ساتھی شدید تھکن کے باوجود یہ منظر بڑے تعجب اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کارو کوئی بڑی بستی نہیں تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے باسیوں کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کی رہائش بڑی معمولی سی تھی۔ سرکنڈوں سے بنے ہوئے گول کمرے، ان کے اوپر مخروطی چھتیں پڑی ہوئی تھیں تاکہ بارش کا پانی نیچے بہہ جائے۔ چھت کو بانس کے ساتھ سہارا دیا گیا تھا، اسی کے ساتھ سرکنڈے باندھ کر ان گھروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے بستی کا دورہ کیا۔ غربت اور درماندگی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں اس قسم کی بستی اور ماحول دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، یا اللہ، تیری قدرت بھی عجیب ہے۔ دنیا کے بعض خطوں کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ انہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں۔ ان کے محلات اور کوٹھیاں بے شمار ہیں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ برائے نام سرکنڈوں کا گھر میسر ہے جو آندھی اور بارش برداشت کرنے کی بھی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، کالے کالے بادل جھوم رہے تھے۔ پھر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے دوران بستی کے لوگوں کا جوش و خروش بڑھ گیا۔ اب وہ اور زیادہ زور زور سے ماہو لاہو اور دم دم کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کا خیال تھا کہ اتنے زور کی بارش ان کے رقص کو تہو بالا کر دے گی، مگر اس کے برعکس ان کا رقص اور زیادہ تیز ہو گیا۔ اسی دوران استقبال کرنے والے افراد نے انہیں اشارہ کیا کہ آئیے
سردار قبیلے سے ملاقات کیجیے۔ قبیلے کا سردار بھی یہ رقص دیکھ رہا تھا، اس کے لیے انہوں نے خصوصی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ سردار کی عمر 80 سال سے متجاوز تھی، اس کے سر کے بال اور بھویں تک سفید ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پرانے مگر مضبوط عصا کے سہارے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہم آپ کو بستی کاروں میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہاں آنا ہمارے لیے نہایت مبارک ثابت ہوا ہے۔ مدت سے بارش نہیں ہوئی تھی، آپ لوگوں کے آنے سے بارش نازل ہوئی ہے۔ ہم تو گزشتہ 3 روز سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ تشریف رکھیں۔ وفد کا مترجم کونا وفد کے ارکان کے لیے ترجمہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے جوابی طور پر السلام علیکم کا تحفہ پیش کیا اور کہا، یہ میڈیکل وفد آپ لوگوں کے علاج، معالجے اور اسلام سکھانے کے لیے آپ کے گاؤں آیا ہوا ہے۔ ساتھی بیمار ہو گیا تھا، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی، ورنہ ہم پہلے ہی پہنچ جاتے۔ الحمدللہ اب وہ کافی بہتر ہیں۔ اب وہ تھوڑے فاصلے پر نصب خیمے میں چلے گئے۔ یہ خیمہ اس میڈیکل وفد کے لیے لگایا گیا تھا۔ بارش کم ہو چکی تھی اور لوگوں کا شور و غوغا بھی مدھم ہو گیا تھا۔ انہوں نے خیمے میں اپنی ادویات قرینے سے لگائیں، لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور وہ اسی وقت علاج معالجے میں مصروف ہو گئے۔ چھوٹے بڑے، بوڑھے، عورتیں اور مرد آتے گئے۔ وفد کے ارکان ان کا معائنہ کرنے، انہیں ادویات اور ہدایات دینے میں مشغول رہے۔ مغرب کا وقت ہونے کو آیا۔ وفد کا ایک رکن خیمے کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز سے اذان دی۔ میڈیکل وفد کے ارکان نے باجماعت نماز ادا کی۔ بستی کے لوگوں نے پہلی دفعہ یہ دلکش منظر دیکھا کہ ایک شخص بطور امام آگے کھڑا ہے اور وفد کے ارکان پیچھے صف باندھے کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والوں میں بستی کا رئیس بھی شامل تھا۔ اسے یہ منظر دیکھ کر گویا کوئی بھولی بسری چیز یاد آ گئی۔ وہ سمجھا شاید یہ لوگ بارش کی خدا کی پوجا کر رہے ہیں اور اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت کی تلاوت سن رہا تھا مگر اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ میڈیکل وفد کی آمد کی خوشی میں رات کو کھانے کی دعوت تھی۔ تمام بستی کے افراد مدعو تھے۔ چند گھنٹے پہلے جہاں رقص کی محفل برپا تھی، اب وہاں لکڑیاں جلا کر لوہے کی ایک سلاخ پر ایک گائے کو ذبح کر کے لٹکایا گیا تھا۔ انگاروں سے گائے کے گوشت کو پکایا گیا۔ چاروں طرف خوشبو پھیل گئی۔ گائے کا گوشت بڑا لذیذ تھا، تیز اور لمبی چھری سے کاٹ کاٹ کر کھایا جا رہا تھا۔ سب لوگ کھانے میں مشغول تھے کہ اچانک ڈاکٹر عبد الرحمن نے مترجم کی وساطت سے رئیس قبیلے سے پوچھا، جب ہم اس بستی میں داخل ہوئے تو اس وقت رقص کی محفل برپا تھی، وہ کس مناسبت سے تھی اور یہ لوگ کیوں ناچ اور گا رہے تھے؟ رئیس قبیلے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک ستون سے لٹکے ہوئے چمڑے کے تھیلے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ محفل رقص کی تقریب تھی، اسے ہم بارانی رقص کہتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر رکا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے ہماری کھیتی باڑی کا انحصار بارش پر ہے۔ بر وقت بارش ہو جائے تو ہماری کھیتیاں لہلاتی ہیں اور بارش نہ ہو تو پھر خشک سالی ہوتی ہے اور قحط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب بارش ہونے میں تاخیر ہو جائے تو ہم ناچتے ہیں، اس رقص کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں۔ اس عمل کو ہم بارانی رقص کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن نے پہلو بدلا، رئیس قبیلے کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، لوگ جب یہ رقص کرتے ہیں تو کیا بارش نازل ہوتی ہے؟ رئیس قبیلے نے ایک مرتبہ پھر چمڑے کے تھیلے کی طرف دیکھا جو قریب ہی ایک ستون کے ساتھ لٹک رہا تھا اور بولا، ہاں بارش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے ایک بار پھر زور دے کر سوال کیا، کیا ہر مرتبہ؟ رئیس قبیلے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، جی ہاں، ہر مرتبہ بارش ہوئی ہے، لیکن میرے عزیز تمہیں یہ جان کر تعجب ہوگا کہ رقص کرنے سے بارش نہیں ہوئی، بلکہ بارش ہونے کا اصل سبب تو اس بیل کے چمڑے والے تھیلے میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ اسی تھیلے کو دیکھا جو ستون سے لٹک رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے بھی اس تھیلے کی طرف نگاہ دوڑائی اور تعجب سے پوچھا، لیکن اس بیل کے چمڑے کا اس تھیلے کا بارش سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ آخر اس میں ایسا کون سا بھید چھپا ہوا ہے کہ اس تھیلے کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے؟ کونا جو مترجم کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، وہ بھی تعجب سے پہلو بدل رہا تھا اور بڑے شوق سے یہ داستان سن رہا تھا۔ جب رئیس قبیلے نے ان کا یہ شوق اور عالم حیرت دیکھا تو اپنے جگہ سے اٹھا، 4-5 ہٹے کٹے نوجوانوں کو تھیلے کی طرف بھیجا اور اپنی زبان میں بڑبڑایا۔ نوجوان اس تھیلے کی طرف بڑھے اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے نیچے اتار لائے۔ تھیلا خاصا بڑا اور وزنی معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے اسے چاروں طرف سے پکڑا اور رئیس قبیلے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تمام حاضرین کی نگاہیں اسی تھیلے پر جمی ہوئی تھی کہ نہ جانے اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے فوراً پوچھا۔ اس سوال کے جواب میں رئیس قبیلے نے ایک نوجوان کو تھیلا کھولنے کا حکم دیا تو بیل کی چمڑے والے تھیلے سے کتابیں برآمد ہوئی۔ ڈاکٹر نے رئیس قبیلے کی طرف دیکھا، حیرت کے مارے اس کی آنکھوں کی پتلیاں گردش کرنے لگی۔ رئیس قبیلہ مسکرا دیا، پھر وہ اپنے ماضی میں کھو گیا
اس نے پہلو بدلا اور کہنے لگا سنو میرے عزیز، ہم ان کتابوں کی زبان نہیں جانتے، نہ ہم انہیں پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کے نزدیک بھی یہ کتابیں نہایت مقدس اور محترم تھیں۔ ان سے سینہ بسینہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ ان کتابوں میں جو زبان لکھی ہوئی ہے ہم اس زبان کے ذریعے بارش کے رب کو پکارتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے یا بارش نہیں ہوتی، ہم انہی کتابوں کے رب کو پکارتے ہیں۔ کئی سو سال بیت چکے، ہماری اس بستی میں ایک بڑا ہی مبارک شخص آیا تھا۔ اس نے اس بستی میں دیر تک قیام کیا۔ وہ لوگوں کو بارش کے رب کی عبادت کے طریقے بتاتا تھا، وہ سمجھاتا تھا کہ کوئی مشکل وقت آئے یا بارش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے پاس یہی کتابیں تھیں۔ جب وہ اس بستی سے روانہ ہوا تو یہ کتابیں یہیں چھوڑ گیا۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی اس وراثت کو اب تک سنبھالے بیٹھے ہیں۔ ہمیں ان کتابوں کی عبارتوں اور اس میں موجود مضامین کا کوئی علم نہیں، سوائے اس کے کہ ان کتابوں میں بارش کے رب کو پکارنے کا طریقہ موجود ہے، اور ہمیں سینہ بسینہ منتقل ہونے والے بعض کلمات یاد ہیں جنہیں ہم بارانی رقص کے وقت ادا کرتے، پڑھتے اور گاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جب یہ گفتگو سنی تو اس پر عجیب سرشاری طاری ہو گئی۔ وہ دیوانہ وار ان کتابوں کو دیکھنے لگا۔ جو وہ ان کے اوراق پلٹتا جا رہا تھا اس پر ہیبت و حیرت کی ملی جلی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ان کتابوں کو جلتی ہوئی آگ کے قریب کیا تاکہ اس کی روشنی میں دیکھ سکے کہ یہ کون سی زبان ہے اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ راز سے پردہ اٹھ سکے۔ پھر جو ہی ایک کتاب کی عبارت پر نظر پڑی وہ ایک دم چونک اٹھا اور بے ساختہ بولا، ارے یہ کیا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ واہ، یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، الف لام میم، یہ تو عربی حروف ہے، ہاں یہ تو عربی زبان کی کتابیں ہیں۔ اب اس نے ایک ایک کر کے کتابیں دیکھنی شروع کی اور سکتے کے عالم میں بول اٹھا، ارے یہ تو دینی کتابیں ہیں، یہ تو اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہیں، یہ تو حدیث کی کتابیں ہیں۔ پھر اس نے اوراق کا ایک مجموعہ اٹھایا اور انہیں دیکھتا چلا گیا، اچھا یہ تو قرآن ہے، ارے مکمل قرآن، اچھا اس بستی میں سینکڑوں سال پہلے آنے والا، تبلیغ کرنے والا اور ان لوگوں کو مسلمان کرنے والا دراصل ایک عربی مسلمان تھا۔ سنو، ارے سنو، وہ رئیس قبیلے سے مخاطب ہوا، ہمارے مسلمان آباء و اجداد سینکڑوں سال پہلے تمہارے بستی میں آئے تھے تم لوگوں کو اسلام، قرآن، حدیث، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال سکھلانے کے لیے۔ ہاں، ہم بزرگ اس سرزمین پر اس وقت آئے تھے جب نقل و حمل کے ذرائع بالکل مفقود تھے، نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ کاریں، نہ بسیں، کچھ نہ تھا، بس سمندروں میں کشتیاں چلتی تھی، گھوڑے تھے، صحراؤں میں اونٹ تھے یا پھر بیل گاڑیاں۔ دور اور نزدیک کے راہی انہی سواریوں پر اسی طرح قافلے بنا کر نکلتے تھے اور اپنی منزل کی طرف تن بتقدیر چلتے جاتے تھے، اور ہاں وہ اکثر پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر کو یہ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ وفور جذبات میں مترجم کو متوجہ کیے بغیر تقریر کیے جا رہا ہے۔ رئیس قبیلہ اور دوسرے مقامی لوگ مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی گفتگو کا ایک حرف بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر کا مترجم کونا بھی اس خوشخبری سے مسرور اور متحیر تھا۔ وہ اس گفتگو کا ترجمہ کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک رئیس قبیلہ آگے بڑھا۔ اس نے ڈاکٹر کو گلے لگا لیا اور پھر میڈیکل مشن کے بقایا افراد کو گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم لوگوں کو بارش کے رب نے ہماری طرف بھیجا ہے؟ یہ بارش کے رب کی طرف سے ایک عطیہ ہے کہ تم لوگ ہماری بستی میں آئے ہو۔ اب کونا نے مقامی زبان میں تھیلے سے برآمد ہونے والے کتابوں کے اصل راز سے پردہ اٹھایا اور رئیس قبیلہ اور دیگر مقامی لوگوں کو اس راز سے آگاہ کیا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یہ جان کر انتہائی مسرت نصیب ہوئی کہ اس بستی کے آباء و اجداد مسلمان تھے اور یہ کتابیں لانے والا ان کی ہدایت کا باعث بنا۔ لوگ جگہ جگہ آپس میں ٹولیوں کی صورت میں پرجوش گفتگو کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں، بارش کے رب کے بارے میں۔ بقول شاعر وہ اظہار ملال کر رہے تھے کہ ہم اسلام سے اتنے دور کیوں غافل رہے۔ اور پھر صبح کا سورج اس بستی کے لیے سعادتوں، رفعتوں، خوشیوں اور رب العزت کی رضا کا پیغام لایا کہ اس روز یہ بستی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایمان افروز صداؤں سے گونج رہی تھی۔ اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل جامعہ فلاح المسلمین کو سبسکرائب کریں۔